عزیز ساتھیو، گزشتہ نشست وچ اساں علامہ صاحب دے شکوے دے پہلے دو ترائے بند پڑھے ہیں، جدے وچ علامہ صاحب نے اللہ میاں دے نال گفتگو کردیاں یہ شکوہ بیان کیتا ہے کہ مولا کریم واقعی تو خوبصورت پھول ہیں، تیرے اندر بہت بڑی خوشبو ہے، لیکن اس خوشبو نو چار دانگے عالم وچ پھیلاون والے اساں مسلمان اسے اساں تیرے ناں نو دنیا وچ پھیلایا۔ اگلے چوتھے اور پنجویں بند وچ بڑی خوبصورت گل ہے کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ مولا کریم تیری اس دنیا دا عجیب منظر ہے، کتائیں پتھراں دی پوجا ہوئی کتائیں درختاں دی، لوگ اس خدا نو مندے ہیں جیڑا بت دی مادی شکل وچ ان دے سامنے بیٹھا ہویا، ان ڈٹھے خدا نو منن والا تو تھے کوئی نہیں۔ تو چنگی طرح جان دے مولا کریم بھائی تیرے ناں نو پھیلاون والے اساں مسلمان آسے، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ یہی اسی دنیا دے وچ سلجوقی تے تورانی بھی راندے پیا، چین تے ایران والے ساسانی بھی ہیں پہ، یونان والے لوگ بھی تھائیں ہیں، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ مولا کریم اس تیری دنیا چے ساریاں قوماں وسدیاں پئیاں، یہ سارے قوماں آباد ہیں، یہ تیریاں لاڈلیاں قوماں بھی موجود ہیں، جنہاں دے وچ تیرے بڑے پیغمبر آندے رہے ہیں، وہ بھی تھیں موجود ہیں، لیکن تیرے ناں تے تلوار چاون والے صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ اگلے بند دے وچ مسلماناں کیا کچھ کیتا ہے تیرے دین نو پھیلاون واسطے، تیرے ناں دی عظمت نو اجاگر کرن واسطے، لوگاں تک تیرا پیغام پہنچاون واسطے، تیرے نبی دی شریعت نو لاگو کرن واسطے، اس نظام مصطفیٰ نو قائم کرن واسطے مسلمانوں نے کیتا کیا ہے؟ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ مولا کریم افریقہ چ بھی تے یورپ وچ بھی، خشکیاں دے وچ بھی تے دریاواں سمندراں وچ بھی مسلماناں نے ہی تیرے ناں دا جھنڈا چکیا، تے کسے وڈے تو وڈے جہاندار تے حکمران نو بھی خاطر وچ نہیں گھندا ہے، انہاں دیاں بادشاہیاں نو، انہاں دیاں طاقتاں نو، انہاں دی مادی قوت نو بالکل انہاں نظر انداز کیتا ہے، تیرے ناں دی خاطر انہاں دا مقابلہ کیتا ہے، اور تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے والے ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سربکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ مولا کریم ہم نے یہ جو مصیبتیں اٹھائی ہیں، اے جڑیاں اساں جنگاں لڑیاں نے، جاناں قربان کیتیاں نے، اپنی اولاداں قربان کیتیاں نے، اپنا مال قربان کیتا ہے، اپنا سکھ تے چین قربان کیتا ہے، دولت واسطے تے نہیں کیتا۔ مولا کریم اگر دولت دے بکھے ہوندے مسلمان، انہاں نو دولت دی ضرورت ہوندی تو سلطان محمود غزنوی کدیں بھی بت نہ توڑیندا، جویں اس نو آفر ہوئی آئی کہ ایس سومنات دے مندر دے اندر رکھے ہوئے بت نو سونے نال تول کے سونا لے لے، بت نو نہ توڑ، تے انہاں دا وہ تاریخی جملہ کہ میں بت فروش نہیں ہوں، بت شکن ہوں۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔
قربان جائیے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا، اے تاریخ مسلمانوں دی رنگین اپنے لہو نال انہوں نے لکھی ہے۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ حضرت امام حسین دے واقعہ اگر پڑھن والے کاری دے ذہن چ ہوئے تو یہ پورا مصرع سمجھ آ جائے گا۔ پھر حضرت علی دی بہادری دا قصہ، خیبر دا میدان تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ یزدان ایرانی چونکہ آتش کدہ جتھے اگ دی پوجا کی جاندی، چونکہ ایران دے وچ زرتشتی ہے، اگ دی پوجا کرن والے ہیں تے انہاں اپنی عبادت گاواں نو آتش کدہ سدیا ویندا ہے۔ یزدان انہاں دے نیکی دا خدا ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے یزدان دا لفظ بولیا ویندا ہے۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایران کو، وہاں سے ان آتش پرستوں کا خاتمہ کس نے کیا اور انہیں اسلام کے جھنڈے تلے کس نے جمع کیا۔ یہ کون ہیں جڑے تیرے نام زندہ کرنے والے ہیں؟ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور تھے کیسے؟ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مولا کریم کوئی تفریق وڈے تے چھوٹے دی نہیں رہی، ایسی مساوات محمدی قائم کی تھی مسلمانہ نے۔ محمود تے آقا تے غلام ہکے صافج کلم دے، تیرے دسے ہوئے طریقے، تیرے پیغمبر دے دسے ہوئے طریقے تے مسلمانہ دے اندروں اونچ نیچ ختم ہو گئی، امیر غریب تے اچھے جھکے دا فرق ختم ہو گیا، کیا برابری قائم کر دیتی ہے انہوں نے۔ بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ مسجد میں آتے تھے تو کندھے سے کندھا ملا کے آقا اور غلام کو اکٹھے کھڑا ہوا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اگلی نشست میں اگلے بندوں پہ بات کریں گے۔